السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور بہت خطرناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ واقعہ قبرستان کا سچا واقعہ ہے، تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ سفیان کے ابو کا انتقال اس کی چھوٹی سی عمر میں ہو گیا تھا، جب یہ تقریباً 8 سے 9 مہینے کا تھا۔ اس وجہ سے اس کی امی نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ یہ اور اس کی امی گھر میں اکیلے رہا کرتے تھے۔ اب اس کی امی کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ بستر پہ پڑی رہتی تھی اور گھر کا سارا کام سفیان گھر پر آ کر کرا کرتا تھا۔ دن میں یہ گاڑیوں وغیرہ کے شیشے صاف کر کے پیسے کما لیا کرتا تھا، کوئی 100 دے دیتا تو کوئی 50۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے نہیں تھے کہ اپنی امی کا علاج کرا سکے۔ ایک دن یہ گھر پر لیٹ تقریباً 10 بجے کے ٹائم پر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی امی بستر پر عجیب سی حالت میں پڑی ہیں اور ان کے منہ سے جھاگ آ رہے تھے۔ یہ بیچارہ زور زور سے چلایا اور کہنے لگا امی امی، اور اس نے اپنی امی کو ہلایا، لیکن اس کی امی کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ یہ بیچارہ بہت ڈر سا گیا اور باہر جلدی سے گیا اور ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہاری امی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ یہ بیچارہ بہت رونے لگا اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ امی آپ نے ہی مجھے اکیلا کر دیا، ابو کے جانے کے بعد ایک آپ ہی تو میرا سہارا تھی۔ دوسرے دن اس کی امی کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور یہ اپنی امی کو قبرستان میں دفنا کر آ گیا۔ یہ بیچارہ بہت اداس تھا اور روئے جا رہا تھا۔ اب رات کے تقریباً 12:30 بج چکے تھے، لیکن اس کو اپنی امی کی بہت یاد آ رہی تھی اور یہ بہت رو رہا تھا۔ اس نے رات کے 1 بجے فیصلہ کیا کہ میں امی کی قبر پہ جاؤں گا امی سے ملنے، اور یہ چل پڑا۔ یہ امی کی قبر پہ گیا اور جا کر اس نے فاتحہ وغیرہ پڑھی اور یہ واپس لوٹنے لگا تو اس کو پیچھے سے آواز آئی، بیٹا صوفی، بیٹا صوفی۔ یہ حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ اس آواز سے تو اور اس نام سے تو میری امی ہی مجھے پکارا کرتی تھی۔ اس نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن اس کو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یہ واپس مڑ کر گھر کی طرف چلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ قبرستان کا گیٹ کسی نے بند کر دیا تھا اور باہر سے کسی نے تالا بھی مار دیا تھا اور اندر گورکن وغیرہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ میں قبرستان کے دوسرے گیٹ سے جاؤں، لیکن قبرستان کا دوسرا گیٹ قبرستان کے اس طرف تھا، یعنی کہ اس کو ساری قبروں کے پاس سے گزر کر اس طرف جانا تھا۔ یہ چلنے لگا اور تھوڑی دیر آگے جا کر اس کو پیڑ کے پاس بیٹھی ایک عورت نظر آئی اور یہ عورت رو رہی تھی اور وہ عورت اس طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس عورت کو پیچھے سے تھپتھپایا اور بولا کہ آپ کون ہو اور کیا کر رہی ہو؟ اس کے یہ بولتے ہی اس عورت نے پوری گردن کمر کی طرف گھما لی، جس کو دیکھ کر یہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ یہ عورت بہت ہی خوفناک، اس کے لمبے لمبے دانت، لمبے لمبے بال اور اس کا چہرہ عجیب و غریب، چہرے کے اندر سے خون آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر یہ الٹے پیروں سے پیچھے کی طرف بھاگا، لیکن پیچھے ایک گڈھا تھا، یہ گڈھے کے اندر گر گیا۔ یہ بہت چلایا اور رونے لگا۔ اس نے گڈھے کے اندر سے نکلنے کی کوشش کری، لیکن اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے۔ اس نے گردن گھما کے دیکھا تو وہی عورت اس کو پیچھے سے کھینچ رہی تھی۔ جبھی اس کو اچانک آگے سے ایک ہاتھ آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اوپر کی طرف نکال لیا۔ اس نے اوپر آ کے دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ جلدی وہاں سے بھاگا اور قبرستان کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کو گیٹ سے باہر نکل کے ایک ایسا احساس ہوا، اس کے دل میں ایک ایسا خیال آیا کہ مجھے گڈھے سے باہر نکالنے والی شاید میری امی ہی تھی، جس سے یہ بہت خوش ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ میری امی ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہیں اور میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ تو یہ تھا آج کا سچا واقعہ جو سفیان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ سچا واقعہ آپ کو بےحد پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری آنے والی ہر ایک ہارر سٹوری، ہر ایک سچی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ہارر سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔